وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے میزبان شاہ زیب نقشبندی، آپ دیکھ رہے ہیں ایشین نیوز پر پروگرام نعمت رمضان۔ الحمدللہ آج 15 رمضان المبارک، یہ ماہ مقدس کا آدھا حصہ مکمل ہوا اور کچھ باقی ہے۔ یہ ماہ مقدس اللہ پاک کا مہمان، اللہ پاک نے ہم پہ احسان کیا، یہ مہمان عطا کیا۔ کچھ لوگوں کی زندگیوں میں سے یہ ماہ مقدس ختم ہوا، یعنی کہ وہ دنیا فانی سے رخصت ہوئے، اور کچھ لوگوں کی زندگیوں میں آیا۔ اس ماہ مقدس میں اللہ پاک نے 3 طرح کے انعام رکھے ہیں، اور وہ رب جو اپنے بندے کو بھوکا نہیں سلاتا، اس نے کیسے کیسے اپنے بندوں کے لیے انعامات رکھے اس ماہ مقدس میں، تاکہ ہم جتنا بھی ہو سکے اس ماہ مقدس میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگ سکیں۔ پہلا عشرہ رحمت جو ہم نے گزارا، اس میں اللہ پاک کی رحمتیں ہم نے بے شمار لوٹی، بے شمار رحمتیں ہم نے حاصل کی اللہ پاک کی۔ دوسرا عشرہ مغفرت، جس میں ہم اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ سکتے ہیں۔ اور تیسرا عشرہ نجات کن کاموں سے؟ ان کاموں سے جو اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس شخص نے کوئی اچھی بات سنی، قرآن و حدیث کی بات سنی، اور کسی دوسرے مسلمان تک، میرے پیاروں تک، میری امت تک پہنچایا، تو میں گواہی دیتا ہوں وہ شخص جنتی ہے۔ یہ پیغام، یہ فرمان مصطفیٰ میرے نبی نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی اور کی بات کریں تو وہ ماننے میں نہیں آتی، لیکن یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ کوئی بھی بات سنیں، کسی سے بھی سنیں، تو کوشش کریں اس بات کو آگے پھیلائیں، تاکہ آپ بھی اس کام میں، نیکی کے کام میں شامل ہو سکیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں بہت ہی خوبصورت ثناخوان مصطفیٰ، کافی انہوں نے بھی ایوارڈ حاصل کی نعت خوانی میں، ایک قابل استاد کے شاگرد حافظ اسامہ سلطان سعیدی صاحب تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ۔ ان کے ساتھ ہی موجود ہیں بہت ہی عظیم اسکالر جنہوں نے بے شمار ایوارڈ حاصل کیے، صدارتی ایوارڈ حاصل کیے۔ تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی مہربانی آج ہمارے پروگرام میں آئے۔ تو علی عمران صاحب، میں ان کو اپنی پوری ٹیم کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا۔ آئیے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے۔ میں گزارش کروں گا حافظ اسامہ سلطان سعیدی صاحب سے، اس اچھے پروگرام، خوبصورت پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کریں۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میں بندہ عاصی ہوں، سبحان اللہ۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، مولا لیکن تیری رحمت کا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں۔ وابستہ ہے امید کرم تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید کرم تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا، تیرا ہوں فقط تیرا، پرستار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں۔ آج کے حالات کے مطابق یہ شعر ہے، برسوں نہیں صدیوں سے، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں، اور باہر
کے اجالے مجھے کیا راہ دکھائیں مولا مولا باہر کے اجالے مجھے کیا راہ دکھائیں باہر کے اجالے مجھے کیا راہ دکھائیں اندر کے اندھیروں میں اندر کے اندھیروں میں میں گرفتار ہوں مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں اور ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل میرے مولا میرے مولا مولا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا میں بندۂ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بہت ہی اچھا کلام انہوں نے پیش فرمایا حالات کے متعلق بھی جو آج کل حالات چل رہے ہیں لیکن ہمیں اس بیماری سے بچنا چاہیے احتیاط کرنی چاہیے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم وضو کرنے لگو تو بسم اللہ والحمدللہ بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا کرو جب تک تمہارا وضو رہے گا فرشتے تمہارے لیے نیکیاں اختراع کریں گے اور یہ بات جو پہلے بلی گزر گئی اس دنیا فانی سے وہ ہمارے ساتھ ہیں لیکن وہ ظاہری طور پہ پردہ ان کے درمیان ہے کہ جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے ان کا وضو ایسے ہوتا تھا کہ فجر میں وضو کرنا رات اگلے دن فجر میں پھر کرنا لیکن یہ ہمارے اندر وہ بات نہیں تو لیکن یہ کوشش کر سکتے ہیں ہم جتنی بھی ہو سکتی ہے تو آئیے ملواتے ہیں ان سے جنہوں نے بے شمار ایوارڈ حاصل کیے اس پاکستان کا اس ملتان کا اس جنوبی پنجاب کا نام روشن کیا میں کسی تعارف کے محتاج نہیں علی عمران ممتاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں وہ کیا پیغام ہمارے اس پلیٹ فارم پہ آج لے کے آئے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی عمران صاحب کیسے خیریت سے آپ ماشاءاللہ آپ نے بے شمار ایوارڈ حاصل کیا پاکستان سے وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ صدر پاکستان تک تو ماشاءاللہ یہ تو میرے لیے خوش قسمتی آپ سے ملاقات ہو رہی ہے ہمارے پلیٹ فارم پہ آئے تو آج ایسا خاص پیغام کیا ہے جو ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں گے آپ سب سے پہلے تو میں ایشین نیوز کو نعمت رمضان نشریات کے آغاز پر مبارکباد پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت یہ پروگرام انہوں نے سجایا ہے اور ماہ رمضان کے اختتام تک یہ پروگرام ماشاءاللہ بالکل اور ایسے موقع پر یعنی کہ جب مختلف یعنی کہ جگہوں پر مختلف چیزیں جو ہے نا پیش کی جا رہی ہیں ماہ رمضان کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد تو آج کا ختم ہو چکا ہے یعنی کہ لاک ڈاؤن بھی تھا اور ساتھ کرونا وائرس کی وجہ سے لیکن اس دوران ایشین نیوز نے جو یہ نعمت رمضان کے نام سے پروگرام کا آغاز کیا ہے یہ قابل تحسین ہے
اور میں ایک بار پھر مبارکباد بھی پیش کروں گا جناب فیصل صاحب کو کہ انہوں نے ایک بہترین پروگرام کا آغاز کیا ہے. اور ماہ رمضان کے حوالے سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا, اب ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جتنی رحمتیں آپ نے اللہ تعالیٰ کے سمیٹنی ہیں سمیٹ لیں, بے شک کیونکہ یہ وہ موقع ہے, یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے آپ یعنی کہ لوگوں کی بخشش ہونی ہے. اگر اس ماہ میں ہم لوگ یعنی کہ بالکل کوتاہی برتیں گے, ماہ رمضان کی فضیلتوں سے فیض یاب نہیں ہوں گے تو ہم بد نصیب کہلائیں گے. کوئی شک نہیں, کیونکہ ماہ رمضان وہ واحد مہینہ ہے پورے 12 ماہ میں ایک مہینہ ایسا آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کوئی ہے جو بخشش چاہتا ہے. بالکل بالکل بے شک. لیکن اس مہینے میں عمران صاحب میں آپ کی بات ٹوکتا ہوں, تو اس مہینے میں کہا جاتا ہے شیطان بند کر دیا جاتا ہے. اگر کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے نا وہ اپنے بلبوتے پہ کرتا ہے, لیکن اگر آج کل کہیں نا شیطان کر رہا ہے لیکن نہیں, لیکن وہ انسان کا اپنا ہے, جو اپنے اندر چھپا ہوا شیطان ہے نا وہ ظاہری طور پہ باہر نکلتا ہے. جی میں اس بارے میں نا اکثر کہتا ہوں کہ شیطان تو قید ہو چکا ہے, جی بالکل, اثرات جو ہے نا انسان میں باقی بالکل, اور جو انسان یہ گناہ کرتا ہے یہ وہی اثرات ہی سے مرتب ہوتے ہیں. اگر یعنی کہ شیطان نہیں ہے تو کیا وہ اس کے اثرات اس ٹائم ماہ رمضان میں چل رہے ہیں, اور ہم مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان اثرات کو اپنے اندر سے زائل کریں, ختم کریں. بالکل بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہم روزے رکھیں, 5 وقت کی نماز پڑھیں, اور یعنی کہ افطار سے یعنی کہ سحر سے لے کر افطار تک کا یہ وہ وقت ہے یہ عبادت میں ہی گزرتا ہے جو روزہ رکھتا ہے. بالکل, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ مجھے یعنی کہ 2 چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں, گرمیوں کے سخت گرمیوں کے روزے, واہ واہ واہ, اور سخت سردیوں کی نماز. واہ واہ واہ. ہمارے ہاں تو اب یہ حساب ہو چکا ہے کہ سخت گرمی میں بھی مسلمان روزے نہیں رکھتے. اور مزے کی بات دیکھیں, یہ مئی کا مہینہ آ گیا, ملتان میں بہت گرمی ہوتی ہے, لیکن اللہ پاک کا یہ احسان ہے, اس کی رحمت ہے کہ 10 روزے ایسے ٹھنڈے گزرے ہیں نرمی کے ساتھ کہ پتہ بھی نہیں چلا. اگر پھر بھی لوگ روزہ نہیں رکھتے تو ان کی بدقسمتی ہے. بالکل دیکھیں جی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ ہر دوسرے دن برسات ہو رہی ہے. بالکل اس طرح, شام ہوتے ہی موسم ٹھنڈا ہوتا ہے, اور دن میں تھوڑی دیر کی نہ تپش ہوتی ہے, گرمی ہوتی ہے. ایسے میں بھی اگر ہم روزے نہیں رکھتے تو ہم واقعی بد نصیب ہیں. یہ وہ مہینہ جو ہمیں یعنی کہ ہماری بخشش سے کروا دے گا. اگر ہم روزے نہیں رکھیں گے تو ہماری بخشش بھی نہیں ہوگی. کوئی شک نہیں. بالکل جی ناظرین, بہت خوبصورت فرما رہے تھے عمران صاحب کہ روزے رکھنے چاہیے اس موسم میں. اس سال میں ایک مہینہ آتا ہے, پورے سال میں, پورے سال کھلم کھلا کھاتے ہیں, سر عام کھاتے ہیں, ہوٹلوں پہ کھاتے ہیں, گھروں میں باہر, لیکن یہ خاص مہینہ ہے, اللہ پاک کا مہمان ہے ہمارے طرف. اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے اس کا اہتمام بڑے طریقے سے کرتے ہیں, کمی نہ رہ جائے اس چیز میں, نمک میں, مسالے میں, چاولوں میں, بہت سارے اہتمام کرتے ہیں. لیکن اس مہینے کا خاص اہتمام کیا کریں, کوئی جو اللہ کھانے کو رزق دیتا ہے وہ صبر بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے ناظرین, وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹ سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ذائقے کی زبان ہے شمع, وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی, بولے دل کی بول. ویلکم بیک ٹو ناظرین, ایک بار پھر آپ کو نعمت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. آئیے ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں ہمارے ناظرین جنہوں نے بے انتہا انتظار کرنے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہے. بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد عبداللہ سے کر رہا ہوں, ملتان سے. جی ماشاءاللہ, ملتان شریف سے بات کر رہے ہیں. جی 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 بتائیے گا کیا آپ بات کرنا چاہتے ہیں عمران صاحب سے, کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ خوشگوار کن یہ ایک موقع ہے ہوا کا کہ ایک احسن انداز میں پروگرام آپ جاری رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, جس پر ایشین نیوز کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے. جی خیر مبارک. بالخصوص آپ میزبان کی حیثیت سے اچھے فرائض انجام دے رہے ہیں, اور آج جو آپ کی شخصیت مہمان ہے جی جی وہ ملتان کا ایک قابل فخر نام ہے. ہمیں اس بات کی بھی زیادہ خوشی ہے. جی ماشاءاللہ. میں علی عمران بھائی سے ہی تو ان کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. جی جی بالکل. ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان میں ایک تو وہ اپنا تحریری کام کس حوالے سے جاری رکھے ہوئے ہیں, جیسے انہوں نے نور عالم لکھی تھی. جی جی کوئی ایسے رمضان کے حوالے سے اگر وہ کوئی کام کرنا جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں تو اس حوالے سے کیا کریں گے. دوسرا, رمضان کے جو اثرات ہمارے معاشرے پر نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے بھی کچھ بتائیں گے. جی جی رمضان کے اثرات وغیرہ. جی رمضان کے جو مثبت معاشرے پر اثرات مرتب ہوتے ہیں جی 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 اس حوالے سے. جی بالکل. جی میں ابھی ان سے بات کرتا ہوں اسی موضوع پہ. تو آئیے ناظرین, ایک اور کال لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں.
ابھی بھی کال جواب ہوگی ان کی، دوبارہ پھر ان کو کال پہ لیتے ہیں. تو عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. جی عمران بھائی بتائیے گا، انہوں نے سوال کیا رمضان کے اثرات کے متعلق. جی عمران صاحب کال شامل کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں فیضان کی طرف بات کر رہا ہوں ساہیوال سے. جی ماشاء اللہ. جی میرا سوال عمران صاحب سے یہ ہے کہ جو بچے ہیں وہ رمضان شریف میں کس طرح وقت اپنا گزار سکتے ہیں؟ اچھا جو بچے کس طرح رمضان گزار سکتے ہیں. جی جی بالکل. جی 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 بہتر ہوگا انشاءاللہ آپ کو جواب، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ جواب کا انتظار کریں، ابھی آپ کو انشاءاللہ جواب ہی ملتا ہے. جی ناظرین ایک بہت ہی خوبصورت سوال کہ بچے رمضان کیسے گزاریں. ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ دراصل پہلے لوگ تھے گزارتے تھے قرآن شریف پڑھنا جو فری ٹائم ہوتا تھا، یعنی کہ فارغ ٹائم میں اگر نماز پڑھتے، نماز کے بعد پھر قرآن پاک پڑھتے تھے. لیکن ہماری جو نوجوان شخصیت ہے، نوجوان نسل ہے، میرے جیسے نوجوان، وہ کس طرح روزہ گزارتے ہیں. آج کل موویز دیکھتے ہیں، سانگ سنتے ہیں، تفریح مقام پر جاتے ہیں تاکہ روزہ ہمارا گزر سکے. لیکن یہ کتن بھی کہ اس سے روزے کے کمزور ہونے کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں. جی عمران صاحب پہلا سوال جو انہوں نے عبداللہ بھائی نے کیا ملتان سے، تو رمضان کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہے، تو ان پہ بات کرنا چاہ رہے تھے. جی دیکھیں جی ماہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جو ہمیں صبر سکھاتا ہے. بالکل. سحر سے لے کر افطار تک ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں. جی جی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے یعنی کہ روزہ رکھ لیا ہے اور بھوکے پیاسے وقت گزار کر افطار کے وقت آ کر افطاری کر لی. اس دوران اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت زیادہ ضروری ہے. جی جی. اور اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا کہ ہم تواتر سے بہتر انداز میں اور ایک یعنی کہ 5 وقت کی نمازوں کا جو سلسلہ ہے اس کو باقاعدگی سے ادا کرنے کا ایک اپنے اندر پلان کریں گے. جب امید ہے کہ اس ماہ رمضان میں اگر ہم اس چیز کا آغاز کر دیتے ہیں تو ہم سارا سال ہی 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہیں گے. بھوک اور پیاس جو ہے نا وہ ہمیں سکھاتی ہے، میں نے ابھی پہلے بتایا کہ صبر، تقویٰ سکھاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مجھے ان لوگوں کے روزے بالکل بھی پسند نہیں ہے جو صرف بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور افطار کے. واہ واہ واہ. میں آپ کی بات کرتے جاؤں. ایک اخبار میں کالم لگا ہوا تھا ناظرین، اس میں لکھا ہوا تھا کچھ نوجوان گزرتے ہیں ایک بزرگ کے پاس سے، وہ بزرگ چھپ کے کھا رہا ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں بابا جی آپ کا روزہ نہیں ہے؟ کہتا بیٹا میرا روزہ ہے. بابا جی آپ تو مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، آپ کا روزہ نہیں ہے. کہتا بیٹا میرے آنکھ کا روزہ، میرے ناک کا روزہ، میرے کان کا روزہ، میں چگلی نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا. کہتا بیٹا کیا تمہارا روزہ ہے؟ کہتے جی بابا جی. کہتے کون سا روزہ ہے؟ کہتے بابا جی صرف ہمارا کھانے پینے کا روزہ، باقی روزہ ہمارا نہیں ہے. اس سے کیا ثابت ہوا کہ صرف ان کا روزہ بھوکا پیاسا رہنے کا ہے، باقی سارے کام کر رہے ہیں. روزہ اس چیز کا نام ہے تقوی کا. آنکھ کا بھی روزہ، ناک کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ. اگر ہمارے زبان کا روزہ نہیں ہے تو ہمارا روزہ بیکار ہے. تو اس اللہ کے سامنے ہم بھوکا پیاسا ہونے کا یہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہم دغا باز دھوکے کر رہے ہیں اس معاملے میں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجدوں میں جاتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، باہر نکلتے چگلیاں جھوٹ ہر کام کرتے ہیں. تو عمران صاحب میرا دوسرا سوال ابھی وہ فیضان بھائی ساہیوال سے کال تھی ان کی، تو انہوں نے پوچھا بچے روزہ کیسے گزارے، اس پہ آپ تھوڑی سی فرما دیں تاکہ پھر اس کے بعد نعت شامل کرتے ہیں. ضرور جی کیوں نہیں. بہت اچھا سوال ہے کہ بچے ماہ رمضان کیسے گزاریں. جی یہ یعنی کہ جیسے ماہ رمضان کی آمد ہوتی ہے بچوں کی 2 طرح کی قسمیں ہیں. جی جی. ایک وہ بچے جو ننھے منے ہوتے ہیں روزہ نہیں جی رکھتے، جی. یعنی کہ 7-8 سال تک کی عمر کے بچے ایسے ہوتے ہیں روزہ نہیں رکھتے. دوسرا وہ بچے ہوتے ہیں جو 12 سال کی عمر سے اباؤ ہوتے ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں. بالکل. تو ایسے میں سوال انہوں نے کیا ہے کہ بچے ماہ رمضان کیسے گزارے. بالکل. تو جو بچے روزہ نہیں رکھتے ان پر فرض بنتا ہے کہ اپنے والدین کو یا اپنے بہن بھائیوں کو تنگ نہ کریں روزے کی حالت. جی جی بالکل. اور اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے انہوں نے روٹی کھانی ہے، ان کو بھوک لگی ہے، تو کسی کو تنگ کیے بغیر کچن میں چلے جائیں، کچھ پڑا ہے تو کھا لے. جی جی. اس سے ہٹ کر بچے جو ہیں کھیل کود میں وقت گزارتے ہیں. کھیل کود میں وقت گزارنے کی بجائے ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھیں. یعنی کہ اگر بچیاں ہیں تو والدہ اگر نماز پڑھ رہی ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے نماز پڑھیں. بے شک. یہ نہیں کہ کھیل کود میں رہیں. مانتے ہیں کہ ابھی ان کی عمر 7-8 سال ہے، ابھی ان کو عبادات کا نہیں پتا. بالکل. لیکن کہتے جی خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑ لیتا ہے. بالکل. اس طرح جب بچے اپنے والدین کو نماز پڑھتا دیکھیں گے نا وہی عادات وہی طریقے اپنائیں گے. بالکل. ابھی اسی ماہ رمضان کی بات کا بتا رہا ہوں کہ میں افطاری کے بعد مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا، بامشکل 3 سال کا ہو. جی جی. تو وہ اپنے یعنی کہ پاپا کے ساتھ وہاں آیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. تو نماز کے دوران یعنی کہ جیسے ہی میں نے کہ فری ہوں
میں ہے, سلام پھرا ہے, اس دوران اس بچے کی حرکتیں دیکھنے والی, کبھی وہ ادھر جائے کبھی ادھر جائے, لیکن اس کے بعد شکدم آ کے نا اپنے پاپا کے پاس کھڑا ہو کے نا, جیسے ہی یعنی کہ ہم سجدے میں جاتے ہیں نا, سجدے میں چلا جاتا تھا. سبحان اللہ, واہ واہ. یہ یعنی کہ ان کے وہ ٹائلینڈ, وہ خربوزے کے دیکھ خربوزہ رہتا ہے پکڑنا شروع ہو گیا. میں آپ کی بات ٹوکتا ہوں, ایک میں کالم پڑھا تھا ترکی کا, وہ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, ہمارے علماء, ہمارے جو مولوی حضرات ہیں نا, وہ باتیں کچھ بتاتے ہیں, زیادہ نہیں بتاتے. وہ کہتے ہیں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو صفوں میں, آپ کے پیچھے بچے نہیں کھیل رہے, تو آپ کا مستقبل خراب ہے. کیوں؟ ہم مسجد سے دور رکھتے ہیں ان کو. امام صاحب کہتے ہیں مسجد میں پیشاب کر دیں گے, مسجد ناپاک ہو جائے گی. اللہ کا گھر تو ہے ہی پاک, وہ بنا کس لیے ہے؟ اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں لے کے آئیں گے تو دین کیسے سیکھیں گے؟ وہ کیا وہ آپ کی بات, وہ بچے کی, جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. دیکھیں جی, جب تک بچے مسجد میں نہیں جائیں گے, پتہ کیسے چلے گا کہ یہ وہی بچے ہیں جو کل کو نماز بالکل بے شک. اگر یعنی کہ اب بچے جاتے ہیں, شور مچاتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, اس کا کوئی گناہ نہیں ہے, بالکل, کیونکہ وہ بچے ہیں, بچے ہیں, بالکل پتہ ہی نہیں ہے. بالکل. جب بچوں کو گھر بٹھا دیجیے گا, مسجد نہیں لایا جائے گا, تو کل کو مسجد کون لائے گا ان کو؟ بے شک, وہ بچے نماز ادا نہیں کریں گے. اگر ہم آج انگلی سے پکڑ کے مسجد میں لے کے آئیں گے, ان کا شور برداشت کریں گے, کل کو وہ ہمارے جب دنیا فانی سے چلے جائیں گے تو وہی ہمارے پیچھے ہمارا سرمایہ. بچے کے باپ کا فرض بنتا ہے کہ بچہ جب 5 یا 6 سال کا ہو تو اس کی انگلی پکڑ کر مسجد میں نماز پڑھے, بالکل, خود ساتھ لے کر. بالکل. لیکن ہمارے یہاں تو یہ حساب ہو چکا ہے کہ باپ جو ہے وہ خود بھی نماز ادا نہیں کرتا, اور بچے ضد کرتے ہیں موبائل لے کے, تو موبائل لے دیتے ہیں, فلاں چیز لے دو, فلاں چیز دے دو, لیکن دین سے دوری ہے ہماری. دیکھیں جی, بچے کو دین جو ہے نا والدین سکھاتے ہیں. جی جی, سب سے پہلا جو ہے کہ درس ہے نا بچے کے, وہ گھر ہیں, والدین ہیں. جب والدین بچوں کو دین ہی سکھائیں گے تو بچہ کہاں سے سیکھے گا, کیسے سیکھے گا؟ کوئی شک نہیں. جب وہ باہر آئے گا تو اسے نہیں پتا ہوگا کہ میں نے کیسے کس طرح چلنا کیا کرنا ہے. بالکل. اور اس حوالے سے یہ ہے کہ کہتے ہیں جی, قرآن مجید کی ایک آیت ہے, اس کا مجھے یاد نہیں آ رہی, اس میں ہے کہ بچے کو سکھانے کی جو ذمہ داری ہے وہ باپ کی ہوتی ہے. جی جی. اور اسی طرح بچی کو سکھانے کی ذمہ داری ماں کی ہوتی ہے. لیکن ہم اپنی ذمہ داریوں سے سب دوش ہو چکے ہیں. جی. بچے کیا سیکھ رہے ہیں باہر سے کچھ پتہ نہیں ہے. بس ہم نے صبح کام پر جانا, شام کو گھر آنا. بچوں سے یہ نہیں پوچھنا کہ آج کا دن آپ کا کیسا گزرا, آپ نے کیا کیا سارے دن میں, کیا نہیں. اپنی مستی میں والدین ہیں اور بچے اپنی مستی. بالکل. اور یہی وہ یعنی کہ وجوہات بنتی ہیں, بچے دین سے دور ہوتے ہیں. اور یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں یہ روزے بھی نہیں رکھتے, کیونکہ انہوں نے کبھی روزہ رکھا ہی نہیں تھا. والدین جب ان کی یہ حرکتیں کریں گے, جب وہ بچے صاحب بالکل. تو میں خود بتاتا ہوں کہ الحمدللہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے نا, روزے رکھتا آ رہا ہوں. ماشاءاللہ. طبیعت خراب ہوئی, کچھ ہوا, میں نے روزہ ضرور رکھا ہے. واہ واہ. اگر ایک روزہ چھوڑ دیں تو ایسا لگتا ہے کہ ماہ رمضان ہے ہی نہیں. اوے بالکل نہیں ہے, بالکل ایسے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بچے ماہ رمضان کیسے گزاریں. والدین کا فرض بنتا ہے سب سے پہلے تو وہ خود روزے رکھیں, سحر و افطار میں اٹھیں. بالکل. اپنی شانیں ہیں, بالکل. وہ رونقیں ہیں افطار اور سحر کی, کوئی شک جو ماہ رمضان کے بعد نہیں ملنی. دل اداس ہو جانا ہے اور ہم پریشان ہوں گے کہ وہ رحمتیں, وہ رونقیں چلی, وہ کہاں چلی گئیں, وہ وقت کہاں چلا گیا. جب تہجد بھی پڑھنی, اس کے بعد سحری بنانی, پھر نماز فجر, پھر قرآن مجید پڑھنا. ماہ رمضان ہر ماہ آئے گا, شاید اگلے ماہ ہم نہ ہو. بالکل. ہم مہمان ہیں, بالکل. رمضان مہمان. جی جی. رمضان مہمان نہیں, بالکل. ہر ماہ ہر سال غیبی سے آئے گا. لیکن یہ اللہ پاک کا ایک تسلسل, ایک لائن چل رہی تھی, وہ جو سال میں ایک مرتبہ مل رہا ہے. میں نے پروگرام کا سٹارٹ میں عرض کی تھی, بے رمضان اب ہمارے پاس مہمان ہے 1 مہینے کا, ٹھیک ہے. اس کے اگر ہم اہتمام اس کا اچھے طریقے سے کریں گے نا, کوئی پتہ نہیں اگلے سال ہمارے نصیب میں ہو, ہماری زندگی میں ہو. اگر ہم اس کا اہتمام نہ کر سکیں تو دنیا فانی سے جانا ہی, آج نہیں تو کل. تو اللہ پاک کو کیا منہ دکھائیں گے, تیرے مہمان کے ساتھ ہم نے یہ کیا تھا. اللہ فرمائے گا میں نے تیرے مہمان کو ہر چیز دی, تو نے میرے مہمان کو کیا دیا. عمران بھائی ناز شامل کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے بعد کر لیتے ہیں. جی بسم اللہ. ساما سلطان صاحب سے ناز سنتے ہیں ناظرین, اس کے بعد پھر انشاءاللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار قرار تھا
میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز یہ مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، اور کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، کہاں وہ عرض مدینہ، کون ایسے دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے۔ اور شاہ بھائی شعر ہے، میں اس یقین سے زندہ ہوں کہ آپ میرے ہیں، میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے، سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، یا رسول اللہ میرے آقا مدنیا ماہیا، تیرا ہے نام گلے میں تو لوگ جانتے ہیں مجھے، وگر نہ کرتا کسی سے کوئی کلام نہیں، سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، پر قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے۔ اسامہ بھائی عمران صاحب میں نے اس نعت کے اندر ایک شعر لکھا، جب انسان کو حاصل ہوتا ہے نعت کرنے سے، وہ اشعار تب حاصل ہوتے ہیں جب وہ دل لگی سرکار سے ہو جائے۔ میں نے شعر اس نعت کے اندر ایڈ کیا اور شاعر صاحب سے میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، لیکن شعر میرا دل جہاں میں نے لکھ دیا، کہاں حضور کی نعتیں کہاں گناہگار مجھ سا، کہاں حضور کی نعتیں کہاں گناہگار سا مجھ سا، جو لوگ کرتے ہیں پیار وہ سارا آپ سے ہے۔ ناظرین چلتے ہیں بریک پہ، انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد دکھاتے ہیں آپ کو عمران بھائی نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیا کچھ لکھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم برکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے خوبصورت کلام لکھا، پیر سید نصیر الدین نصیر گولوی رحمۃ اللہ علیہ کی تضمین کے ساتھ چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تیرا ہو جو حاتم کو میسر جو نظارہ تیرا وہاں کیا جو کرم ہے، وہاں کیا جو کرم ہے، شہ بطحا تیرا سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے۔ پیر صاحب نے یہاں بات ختم کر دی، جو لوگ حضور کو بشر مانتے ہیں، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض بیانی کے خدا سا جانے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، کئی پشتوں سے غلامی کے یہ رشتے ہیں بہار، یہی طفلی اور جوانی کے بتائے ماہ و سال، اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے ڈاٹا، کیونکہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ
صدقہ تیرا. وقت سے قبل شعر ہے, کیا خوبصورت شعر ہے آج کے حالات کے مطابق. غم دوران سے جو گھبرائے اس سے کہیے اپنی الجھن کسے بتلائیے, کسے کہیے ارے چیر کر دل کسے دکھلائیے, کسے کہیے کس کا منہ تکیے کہاں جائیے, کسے کہیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے ہی قدموں پہ مٹ جائے یہ پالا تیرا, تیرے ہی قدموں پہ مٹ جائے یہ پالا تیرا. دو عظیم ہستیوں نے شعر لکھا مکہ, سماعت کیجئے گا. تجھ سے ہر چند وہ ہیں قدر و فضائل میں رفیع, کرنا سیراج مگر فکر رضا کی توسیع, پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیق جو میرا غوثِ اعظم جو میرا شاہ جیلا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. وہاں کیا جود کرم ہے شہ بطحا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اللہ پاک ہم سب کو جو سنا جو پڑھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. ناظرین آج کا پروگرام ہمارا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, اور اپنے شہر کے وقت کے مطابق روزہ افطار کیجئے. کوشش کیجئے کہ ان تمام جو ہم نے آج باتیں کی ہیں دین کے مطابق کی ہیں یا دین سے ہٹے کی ہیں, کوئی بات آپ کو اچھی لگتی ہیں اس کو اپنے ذہن نشین کر لیں اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق.